کو ذرا سا بھی کچھ ہوتا تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں بہت محبت کرنے لگی ہوں آپ سے۔ آپ نیند میں بخار میں ہائے ہائے کر رہے تھے۔ میں بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا اس لڑکی پہ۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے کہا بہت بے وقوف لوگ دیکھے لیکن تم جیسی بے وقوف لڑکی نہیں دیکھی۔ میں نے خود کلامی کی تھی۔ لڑکیوں کی ایسی اسٹوپڈ سی باتیں تو مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ محبت کا کون سا انداز تھا؟ بہرحال میرے لیے یہ بے معنی تھا۔ آج کل تو میرے سر پر مہک سوار تھی، اس کا حسن سوار تھا۔ جب تک میں اس سے دوستی نہ کر لیتا مجھے چین نہیں آنے والا تھا۔ اس لڑکی کا پہننا، اوڑھنا، بالوں کا اسٹائل، بات کرنے کا انداز، وہ لڑکی ماڈرن اور بولڈ قسم کی تھی اور با اعتماد بھی تھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ایک بار وہ مجھے شاپنگ مال میں مل گئی۔ میں نے سلام کیا لیکن وہ مجھے پہچانی نہیں۔ کہنے لگی آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا میں احتشام، انس کا بھائی۔ کہنے لگی او ہاں یاد آیا۔ میں حیران تھا، وہ مجھے کیسے بھول سکتی تھی؟ میری شخصیت بھلانے والی تو ہرگز نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی آپ نے انس کا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا، آپ بھی یہاں شاپنگ کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں آیا تو شاپنگ کرنے ہوں لیکن ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہیلپ کروا دے۔ میں نے جان بوجھ کے بات بڑھائی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ میری مدد کر دیں گی؟ میرے دوست کی شادی ہے۔ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، مجھے بہت آئیڈیا ہے ان چیزوں کا۔ اس نے 10 منٹ میں میری شاپنگ کروا دی۔ میں نے کہا کافی گھنٹوں سے گھوم رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور آپ نے تو میرا مسئلہ 10 منٹ میں حل کر دیا۔ آپ جیسی پرفیکٹ لڑکی پتہ نہیں کن خوش نصیبوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے انس نے بتایا تھا کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ انس نے یہ بات ضرور بتائی ہوگی، اسے تکلیف جو بہت ہے، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ میں نے کہا جی ہاں، گھر والوں کی مرضی سے، ورنہ مجھے اپنی وہ کزن پسند نہیں ہے۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، وہ آپ کو کیوں پسند نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کی طرح نہیں ہے نا، جسے دیکھ کر بندہ نظر پلٹنا بھول جائے۔ وہ مسکرانے لگی۔ مجھے باتوں کا جادو آتا تھا اس لیے اس لڑکی پر بھی چلنے لگا۔ میں اس کے ساتھ اوپر کیفیٹیریا میں آ گیا، جوس پیا، برگر کھائے۔ وہ کافی بے تکلف ہو چکی تھی مجھ سے، یہاں تک کہ فون نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا، جو میرا اصل مقصد تھا۔ پھر میں مہک سے فون پر باتیں کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ میری محبت کے جال میں پھنسنے لگی۔ اب ہم ریسٹورنٹ میں بھی ملتے تھے۔ ایک بار مجھ سے ملنے آئی تو بہت غصے میں تھی۔